بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے سسر میرے ابو کے دوست تھے، لیکن ہم ان کے گھر کبھی نہیں گئے تھے۔ میرے سسر صاحب میرے ابو کے کلاس فیلو رہے تھے۔ ایک دن میرے ابو نے نفیس انکل سے میرے رشتے کے لیے فکر مندی کا اظہار کیا تو نفیس انکل بولے، میں اپنے بیٹے کے لیے لڑکی دیکھ رہا ہوں۔ یہ تو اچھا ہوا کہ تم نے مجھ سے ذکر کر دیا۔ میں کل اپنی بیگم کے ساتھ تمہارے گھر آؤں گا۔ اگر میری بیگم کو آپ کی بیٹی پسند آ گئی تو اپنے بیٹے کے لیے آپ کی بیٹی کا رشتہ لے لوں گا۔ تو ابو نے انکل سے کہا، اس سے اچھی اور کیا بات ہوگی کہ ہم بچپن کے دوست رشتہ دار بن جائیں گے۔ ضرور بھابھی کو ہمارے گھر لاؤ۔ ابو نے گھر آ کر امی سے کہا کہ کل میرے دوست کی فیملی ہماری بیٹی کو دیکھنے آنا چاہتے ہیں، کھانے کا اہتمام کر لینا۔ امی نے گھر کی صفائی ستھرائی کرائی اور بہت عمدہ کھانا بھی بنوایا۔ انکل اور ان کی بیگم اپنے بیٹے شہزاد کے ہمراہ شام 5 بجے تشریف لے آئے۔ امی سے ان کی بیگم ملیں تو امی کو وہ بہت ملنسار اور خوش اخلاق لگیں۔ انہوں نے ایک نظر میں مجھے پسند کر لیا۔ امی ابو کو بھی ان کا بیٹا شہزاد پسند آ گیا۔ یوں یہ رشتہ پہلی ملاقات میں ہی طے ہو گیا کہ دونوں طرف سے دیکھے بھالے لوگ تھے۔ چھان بین کی ضرورت نہ تھی۔ جلد ہی شادی کی تاریخ طے ہو گئی اور میں رخصت ہو کر ایک اوسط درجے کے مکان سے محل جیسے گھر میں آ گئی۔ میری سسرال میں سبھی لوگ بہت اچھے تھے، خاص طور پر شہزاد تو بہت اعلیٰ اخلاق اور محبت کرنے والے تھے۔ سسرال میں پیار ملا تو میں خوشی سے پھولے نہ سماتی تھی۔ خود کو خوش قسمت کیوں نہ سمجھتی۔ جب لمبی سی قیمتی گاڑی پر میکے جاتی تو محلے کے بچے گاڑی کے گرد جمع ہو جاتے اور پڑوس کی لڑکیاں میری قسمت پر رشک کرتیں۔ چند دن شادی کی خوشی میں سسرال والوں کے گھر اور ماحول کا صحیح اندازہ نہ ہوا۔ میری 6 نندیں اور ایک دیور تھا۔ 2 بڑی نندیں بیاہی جا چکی تھیں، 4 بن بیاہی تھیں۔ ان میں سے 3 خوبصورت تھیں۔ ایک نند جس کا نام اریبہ تھا، وہ کچھ سانولی سی تھی اور شکل بھی باقی بہنوں سے الگ تھی۔ ویسے تو سب نندیں مجھ سے پیار سے رہتی تھیں، ماحول بھی پرسکون تھا، لیکن مجھے یہاں ایک بات کھٹکنے لگی کہ میری وہ نند جس کا نام اریبہ تھا کچھ خاموش رہتی تھی۔ وہ اتنی بااعتماد بھی نہ تھی جتنی اس کی دوسری اور بہنیں تھیں۔ اریبہ کچھ دبی اور کچھ بجھی سی رہتی تھی۔ لگتا تھا جیسے یہ اس گھر کی بیٹی ہی نہیں ہے، جیسے مہمان رہنے آئی ہے۔ اپنی مما کے ساتھ بھی اتنی زیادہ گھلتی ملتی نہ تھی جتنی باقی بیٹیاں ہماری ساس سے بے تکلف تھیں۔ فرمائشیں کرتیں، لڑتی جھگڑتیں، یہ چپ ساتھ رہتی، لیکن مما جس کا کام کو کہتی ملازمہ کی مانند دوڑ کر کرتی، کوئی فرمائش بھی نہ کرتی۔ میں یہ سوچتی یہ کیسی لڑکی ہے، اس کی عجیب طبیعت ہے، دوسری بہنوں سے کتنی مختلف ہے۔ میرے سسر اریبہ کا بہت خیال رکھتے تھے، البتہ میری ساس اس کو اکثر نظر انداز کر جاتی۔ بہنوں میں 3 تو اریبہ سے اچھے سے رہتی تھیں، لیکن ایک جو اریبہ سے چھوٹی تھی وہ اس سے اکثر بدسلوکی کرتی، اکثر اس کے ساتھ الجھ بھی پڑتی۔ تب تیسرے نمبر والی جس کا نام عالیہ تھا، وہ افشاں کو سمجھاتی کہ تم ایسا نہ کیا کرو، تم ہر وقت اریبہ کے پیچھے کیوں پڑی رہتی ہو، وہ ہماری بہن ہے تو اسے اپنی بہن ہی سمجھو۔ جواب میں وہ کہتی، بڑی آئی ہماری بہن، اور یہ جملہ مجھے چونکا دیتا۔ میں اس جملے کا مطلب سمجھ نہ پاتی تھی۔ جس گھر میں لڑکیاں ہوں وہاں رشتے تو آتے ہی ہیں۔ میری نندوں کے بھی رشتے آتے تھے۔ ہماری ساس کو اریبہ کے سوا باقی 3 بیٹیوں کی شادی کی بہت فکر تھی۔ جو رشتہ آتا وہ اپنی ان 3 بیٹیوں کو بنا سنوار کر دکھاتی، لیکن اریبہ کی جانب کوئی توجہ نہ دیتی، جیسے انہیں اس کی شادی کی فکر ہی نہ ہو۔ تب میں شہزاد سے کہتی، میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی، مما باقی بیٹیوں کے رشتوں کے لیے تردد کرتی ہیں، لیکن اریبہ کے لیے وہ بالکل پریشان نہیں ہیں، جیسے اس کو بہانا نہیں ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ وہ کہتے، ارے بھائی، وہ گھر سنبھالتی ہے، تمام کام کرتی ہے، مما کو اس سے آرام ملتا ہے۔ مما یہ چاہتی ہیں اریبہ کا رشتہ آخر میں طے ہو۔ اگر اریبہ کی شادی پہلے کر دی تو کام کون سنبھالے گا؟ گھر الٹا ہو جائے گا۔ مما اب کمزور ہو گئی ہیں، وہ اتنا کام نہیں کر سکتی۔ تو میں شہزاد سے کہتی کہ شہزاد، لیکن اریبہ آخری 2 بہنوں سے بڑی ہے، اس کی باری پہلے آنی چاہیے، ورنہ عمر زیادہ ہو جائے گی، وہ صورت میں بھی ذرا دبتی ہے۔ مما کو چاہیے کہ پہلے اس کے رشتے کی کوشش کریں۔ ہاں، ہونا تو یہی چاہیے۔ تو شہزاد ٹوٹے ہوئے دل سے جواب دیتے۔ اریبہ تمام نندوں سے زیادہ پیار کرنے والی اور نیک طبیعت تھی، وہ بہت اچھے مزاج کی تھی، خاص طور پر میرا اور شہزاد کا بہت خیال رکھتی اور میرے کام کر کے خوشی محسوس کرتی، ہماری عزت کرتی۔ تبھی مجھے بھی اس کا خیال سب سے بڑھ کر تھا اور میں اسے تمام نندوں پر فوقیت دیتی تھی۔ جب بھی بازار جاتی سب سے اچھی چیز اس کے لیے لاتی، جس پر اس کی باقی بہنوں کے منہ بن جاتے، لیکن میں پرواہ نہ کرتی۔ مجھے اپنی سسرال سے کوئی شکایت نہ تھی، بس ایک دکھ تھا کہ تمام گھر والوں کا رویہ اریبہ کے ساتھ اچھا نہیں تھا، سوائے میرے شوہر کے۔
حالانکہ میری نظر میں یہ سب سگے بہن بھائی تھے اور اللہ کا دیا بہت کچھ تھا، کسی شے کی کمی نہ تھی، ساری بہن بھائی خوبصورت تھے اور میں سمجھ رہی تھی کہ اسی وجہ سے یہ لوگ اریبہ کو نظر انداز کرتے ہیں کہ وہ معمولی شکل و صورت کی ہے۔ اکثر گھروں میں دیکھا گیا ہے کہ جو بچہ کم شکل ہو باقی بہن بھائی رشتہ دار حتیٰ کہ ماں باپ بھی اسے کم اہمیت دیتے ہیں۔ مجھے اب اریبہ کی فکر رہنے لگی۔ میں چاہتی تھی کہ اس کی شادی جلد ہو جائے۔ اس کے رشتے کے لیے اس کی مما سے زیادہ میں فکر مند رہنے لگی۔ ہر نماز کے بعد دعا کرتی تھی، اے اللہ اس کے لیے غیب سے کوئی اچھا رشتہ بھیج دے، اریبہ کی قسمت کھل جائے۔ میری دعا قبول ہو گئی۔ ہمارے سسرالی رشتہ داروں کی ایک شادی میں ہم سب مدعو تھے۔ وہاں ایک خاتون کو اریبہ اتنی پسند آئی کہ وہ ہماری ساس کے پیچھے پڑ گئیں کہ مجھے اپنے بیٹے کے لیے آپ کی بیٹی کا رشتہ چاہیے۔ یہ خاتون ایک بہت بڑے بزنس مین کی بیوی تھیں، گویا دولت تو ان کے گھر کی باندھی تھی۔ جب ہمارے سسر کو علم ہوا تو انہوں نے ان لوگوں کو اپنے گھر مدعو کر لیا۔ ساس کا خیال تھا کہ ان کی باقی لڑکیاں چونکہ زیادہ خوبصورت ہو سکتا ہے کہ اریبہ کے بجائے ان کو کوئی دوسری پسند آ جائے اور اس کا نصیب کھل جائے۔ اس آسرے پر انہوں نے لڑکے کی ماں اور ان کے گھر والوں کی بڑی آؤ بھگت کی، لیکن جس کا نصیب کھلنا ہوتا ہے اسی کی جھولی میں مرادوں کے پھول گرتے ہیں۔ رشتے کے لیے آنے والی خاتون مصر ہو گئیں کہ مجھے تو اریبہ پسند ہے اور اسی کا رشتہ چاہیے۔ قسمت نے یاوری کی اور اس طرح اس کی شادی مل مالک کے بیٹے احمد سے ہو گئی۔ اریبہ کی قسمت کھل گئی، لیکن افشاں کی امیدوں پر اوس پڑ گئی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کی شادی احمد سے ہو، کیونکہ لڑکا دیکھ کر وہ پہلی نظر میں اس پر فدا ہو گئی تھی، لیکن احمد تو اریبہ کی قسمت میں تھا، اسے مل گیا۔ شادی بھی اتنی دھام سے ہوئی کہ باقی ساری بہنوں کی شادیاں اس کے آگے مانند پڑ گئیں۔ میری سسر کو بھی لڑکے والوں کی حیثیت کے مطابق ہی سب کچھ کرنا تھا۔ باقی بہنوں نے تو اریبہ کو خوش پا کر اس کی تقدیر پر سمجھوتا کر لیا، لیکن افشاں نہ کر سکی۔ وہ جلتی کڑتی رہتی کہ قسمت آخر کر اس کالی کلوٹی پر مہربان ہو گئی، جبکہ وہ اتنی حسین بھی نہ تھی۔ جب وہ ایسی باتیں کرتی اس کی باقی بہنیں سن کر ہنس دیتیں، کہتیں ارے بھائی اب جلنا چھوڑو، جس کی قسمت میں جو ہوتا ہے اسے مل جاتا ہے، تم پاگل ہو گئی ہو۔ اب اریبہ سے جلنے کوڑنے کے بجائے اپنے لیے دعا کرو کہ اللہ تمہیں اس کے شوہر سے زیادہ امیر کبیر اور خوبصورت جیون ساتھی عطا کرے۔ اس کے خزانے میں کیا کمی ہے؟ وہ خاموش ہو گئی، جیسے خاموشی کی زبان میں کہہ رہی ہو کہ دنیا کے سارے خزانے بھی مل جائیں تو احمد کا بدل نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ پہلے روز سے میرے دل میں بس گیا تھا اور اب اس تصویر کو اپنے دل سے کیوں کر مٹا نہیں سکتی۔ جب بھی اریبہ اپنے شوہر کے ساتھ میکے آتی، افشاں کا چہرہ مانند پڑ جاتا۔ ایک روز میں نے اسے اپنے کمرے میں بلا کر پوچھا، افشاں کیا تم اپنی بہن کی شادی سے خوش نہیں ہو؟ تو وہ بولی، ہاں میں خوش نہیں ہوں۔ کیوں خوش نہیں ہوں آخر؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ تو بولی، میں یہ سوچ کر حیران ہوں کہ کالی کلوٹی لڑکیوں کو بھی راجکمار مل جاتے ہیں۔ اس بات پر مجھے ہنسی آ گئی اور میں نے افشاں سے کہا، اریبہ کے لیے اس راجکمار کے لیے دعا میں نے کی تھی، اب تمہارے لیے کروں گی، دیکھ لینا تمہیں بھی ایسا ہی راجکمار مل جائے گا۔ میرے شوہر نے امریکہ کی امیگریشن کے لیے عرصے سے اپلائی کیا ہوا تھا اور اب ان کا ویزا آ گیا اور ہم امریکہ چلے گئے۔ اب مجھے اریبہ کی خبر نہ رہی، میں اسے فون نہیں کر سکتی تھی۔ ان دنوں فون اتنے عام نہ تھے، لہٰذا خط لکھتی اور وہ جواب دیتی۔ اس کے خطوط سے پتہ چلتا کہ وہ بڑی خوش ہے۔ ایک دن مجھے اریبہ کا خط ملا کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ کینیڈا آ گئی ہے۔ کچھ عرصے بعد پتہ چلا کہ افشاں نے بھی کینیڈا کی ایک یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا اور وہ پڑھنے کے لیے وہاں جا رہی ہے۔ اریبہ اور اس کے شوہر نے اس کے داخلے اور اس کو کینیڈا بلوانے میں مدد کی تھی۔ یہ خبر میرے خوشی کی تھی۔ میں نے سوچا، شکر ہے اریبہ کی نیک نیتی کی وجہ سے اب افشاں خود خوش ہو جائے گی کہ اریبہ نے اس پر احسان کیا تھا۔ شاید اب وہ دل سے اریبہ کے لیے ساری نفرتیں اور رنجشیں بھلا دے گی کہ اس کی وجہ سے اس پر تعلیم کے در کھلے تھے۔ 6 ماہ بعد ایک دن اریبہ کی پڑوسن کا فون آیا کہ اریبہ بہت بیمار ہے، آپ آ کر اسے دیکھ جائیے۔ میں نے اپنے شوہر شہزاد کو راضی کیا اور ہم کینیڈا چلے گئے۔ وہاں پہنچے تو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ چھٹیاں گزارنے افشاں ان کے گھر ٹھہری ہوئی تھی اور اس وقت بیمار بہن کو چھوڑ کر وہ احمد کے ساتھ ایک میوزک کنسرٹ انجوائے کرنے گئی ہوئی تھی۔ اریبہ کی حالت دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوا۔ وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئی تھی اور برسوں کی مریضہ لگ رہی تھی۔ میں نے پوچھا، یہ کیا ہوا تمہیں؟ اریبہ وہ میرے گلے لگ کر رونے لگی۔ بڑی مشکل سے اس نے بتایا، بھابھی میں ان لوگوں کی سگی بہن نہیں ہوں اور نہ لے پالک ہوں، بلکہ اس بد نصیب کی بیٹی ہوں جو ان کی پھپھو تھی۔ اس پھوپھی سے کوئی خطا ایسی ہوئی کہ میں نے اپنی ماں کی شادی سے قبل اس دنیا میں جنم لیا۔
مگر میری ماں تو نہ بچ سکی، مگر میں تو بچ گئی۔ سب لوگ مجھے مارنے کے در پہ تھے کہ میرے باپ کا کوئی نام نہیں جانتا تھا، لیکن میری نانی نے اپنے بیٹے کے پاؤں پکڑ لیے، التجا کی کہ اس بچی کو موت کی نیند سلانے سے جیسا گناہ کرنے کے بجائے اس کو اپنا نام دے دو اور اس کی جان بچا لو، کیونکہ یہ معصوم اور بے قصور ہے اور اس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ اس کو جنم دینے والی تو موت کی نیند سو گئی ہے۔ آپ کی سسر یعنی میرے ماموں نے اپنی ماں کی التجا پر مجھے زندہ رہنے دیا اور اپنا نام دے دیا۔ بیوی سے کہا کہ تم کسی پر یہ ظاہر نہ کرنا کہ یہ میری بد نصیب بہن کے گناہ کی نشانی ہے، شاید اللہ تعالی ہمارا امتحان لینا چاہتا ہے، ہمیں ایسا ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ بیوی نے یہ بات مان لی اور مجھے گود میں بھر لیا، لیکن ماں کا پیار نہ دے سکی۔ اس کی پہلے ہی 3 بیٹیاں تھیں، جو چوتھی میں بن گئی۔ مجھے پہلے نانی نے پالا، ان کے انتقال کے بعد ماموں کی خاندانی ملازمہ نے پرورش کی۔ جب میں 11 سال کی تھی تب ملازمہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ یہ راز بچپن میں مجھ سے پوشیدہ رکھا گیا تھا، لیکن ملازمہ نے اپنے انتقال سے چند روز قبل مجھے میری اصل حقیقت سے آگاہ کر دیا تھا، کیونکہ مما کی بے رخی اور سرد رویے سے میں پریشان اور کشمکش کا شکار رہتی تھی، اور ملازمہ یہ چاہتی تھی کہ میں اس کشمکش کے بھنور سے نکل جاؤں۔ اب مجھے افشاں کی نفرت اور اپنی ساس کا سرد رویہ سمجھ میں آنے لگا تھا۔ میں نے اریبہ کو تسلی دی کہ تم فکر مت کرو، اگر تمہارے ساتھ زندگی کا یہ المیہ جڑا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک اعلیٰ سسرال اور اچھا شوہر دے دیا ہے۔ عورت کی زندگی میں کیسے زیادہ سسرال اور شوہر سے جڑی ہوتی ہے، بس میکے کو بھلا دو اور ایک گھر اور شوہر کی محبت میں گم ہو جاؤ۔ یہ سن کر وہ رونے لگی، بولی بھابھی کیا بتاؤں، ان دنوں میں کس قدر پریشان ہوں۔ اللہ جانے افشاں نے میرے شوہر پر کیسا جادو کر دیا ہے، وہ اس کے دیوانے ہو گئے ہیں۔ دونوں مجھے نظر انداز کر کے ایک دوسرے میں کھو گئے ہیں، ہر وقت ساتھ رہتے ہیں اور ساتھ گھومتے پھرتے ہیں۔ میں نے اس بات کا افشاں سے شکوہ کیا تو وہ بولی کہ مجھے کیا کہتی ہو، سنبھال سکتی ہو تو اپنے شوہر کو سنبھالو، روک سکتی ہو تو اسے روکو۔ بھابھی جب سے یہ میرے گھر آئی ہے میں سخت اذیت میں مبتلا ہوں اور اسی دکھ کی وجہ سے میری ایسی حالت ہو گئی ہے۔ آپ کو اسی لیے بلوایا ہے کہ آپ احمد کو روکیں اور شہزاد بھائی کو تمام صورتحال بتا کر ان سے کہیے کہ وہ اپنی بہن کو روکیں۔ بے شک میں ان کی سگی بہن نہیں ہوں، لیکن میں نے ہمیشہ انہیں سگا بھائی سمجھا ہے اور انہوں نے بھی مجھے سگی بہن جیسا پیار دیا ہے۔ میں نے رات میں شہزاد کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ انہوں نے صبح احمد سے بات کی تو وہ بے حیائی سے بولا، بھائی صاحب میں اسی دن کا منتظر تھا کہ آپ لوگوں میں سے کوئی آ جائے تو اپنا مسئلہ بیان کروں۔ میں اریبہ کے ساتھ خوش نہیں ہوں اور مزید زندگی جبر سے نہیں گزار سکتا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی موجودگی میں اسے طلاق دے دوں تاکہ آپ اسے اپنے ساتھ لے جائیں۔ میں ہر صورت افشاں سے نکاح کرنا چاہتا ہوں کیونکہ وہ بھی ایسا چاہتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اپنی کزن کی خاطر اپنی سگی بہن کی خوشیوں کو برباد نہیں کریں گے، ورنہ ہم عاقل و بالغ ہیں، اپنی مرضی کی شادی کر سکتے ہیں۔ اگر میں پاکستان میں ہوتا تو اریبہ سے نکاح کی موجودگی میں افشاں سے نکاح کر لیتا، چونکہ اریبہ افشاں کی سگی بہن نہیں ہے۔ میرے نکاح میں بیک وقت دونوں رہ سکتی ہیں، لیکن یہ گروہ کا ملک ہے، اس لیے مجھے اریبہ کو چھوڑنا پڑے گا۔ ہاں اگر افشاں اپنی خوشی سے آپ کے ہمراہ جانا چاہتی ہے تو میں اسے بھی نہیں روکوں گا۔ شہزاد سخت پریشان ہو گئے۔ انہوں نے اپنے پاپا کو فون کر کے آگاہ کیا، وہ بھی آ گئے۔ افشاں کو بہت سمجھایا مگر وہ کسی صورت نہ مانی، وہ مکمل طور پر باغی ہو چکی تھی۔ ہم سب اس کی ٹھٹائی کے سامنے بے بس تھے، لہٰذا احمد نے اریبہ کو طلاق دے دی۔ میں اور شہزاد اسے اپنے ہمراہ لانا چاہتے تھے، لیکن وہ ہمارے ساتھ آنے پر راضی نہ ہوئی۔ وہ میرے سسر کے ساتھ پاکستان چلی گئی، وہاں بھی اس کی حالت ٹھیک نہ ہوئی، ہر وقت روتی رہتی تھی، جیتی تھی نہ مرتی تھی۔ میری ساس کو بھی افشاں کی اس حرکت کا دکھ تھا۔ اریبہ نن کے گناہ کی نشانی تھی، مگر اب وہ گناہ گار بھی اس دنیا میں نہ رہی تھی، سزا بچی کو ملی۔ انسان کتنا بھی سنگ دل ہو، خوف خدا تو ہوتا ہے۔ میری ساس کو بھی خوف خدا تھا۔ انہوں نے اریبہ کو گلے لگایا، پیار کیا اور کہا، بیٹی تم جان چکی ہو کہ تم ہماری بیٹی نہیں ہو، لیکن ہو تو ہمارا خون۔ میں نے ہمیشہ تمہیں بیٹی سمجھا، تمہارے دکھ پر میرا دل روتا ہے۔ زیادہ غم مجھے اس بات کا ہے کہ تمہارا گھر میری بیٹی نے اجاڑا ہے۔ اگر آج افشاں میرے سامنے ہوتی تو میں ضرور اس کو دھکے دے کر اپنے گھر سے نکال دیتی۔ اس واقعے کے بعد سے سسر اور ساس نے اریبہ کو ماں باپ جیسا بھرپور پیار دیا جس کے لیے وہ ترسا کرتی تھی۔ خاص طور پر میری ساس اب اریبہ کی بہت دلجوئی کرتی تھیں اور اس قدر خیال رکھتی تھیں کہ اس کی ممتا کے لیے ترستی روح کو سکون مل گیا اور وہ اپنے شوہر کی بے وفائی کو بھلا کر ان کی باہوں میں سمٹ گئی۔ اس کے بعد جتنے دن آنٹی زندہ رہیں اریبہ نے ان کا بہت خیال رکھا۔
اتنی خدمت کی کہ کسی سگی بیٹی نے بھی نہ کی تھی۔ اس نے بیٹی کہلوانے کا حق ادا کر دیا۔ آج بھی مجھے اریبہ یاد آتی ہے تو آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں۔ وہ جب 45 برس کی تھی، ایک روز اچانک اس کا بلڈ پریشر ہائی ہوا اور وہ دل کا دورہ پڑنے سے جاں بحق ہو گئی۔ اللہ اس کی اور اس کی والدہ کی بخشش کرے اور ان دونوں کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ شکریہ۔